سامعین محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، اس دنیا کی ہر چیز کا خالق میرا اللہ ہے، اور اس دنیا میں جتنے بھی ایام ہیں ان کا پیدا کرنے والا بھی میرا اللہ ہے، اور سارے کے سارے دن دیکھنے کے اعتبار سے ایک ہی جیسے ہیں۔ سبھی دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور ظاہراً دیکھنے میں سبھی ایام ایک ہی جیسے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بعض ایام کو روحانی اعتبار سے دوسرے بعض ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح سے دنیا کی ہر تعمیر کا خالق میرا اللہ ہے، ہر چیز میرے اللہ نے بنائی، مساجد سب کے سب میرے اللہ کی ہیں، لیکن بیت اللہ کی نسبت جب میرے اللہ نے اپنی طرف کی، دیکھنے میں ظاہراً تو وہ بھی ایک عمارت ہے، اور بظاہر دنیا کے اعتبار سے اس سے خوبصورت اور اچھی عمارتیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن جو اللہ نے اس عمارت کی نسبت اپنی طرف کی، تو اب دنیا کی کوئی بھی عمارت چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، ایک مسلمان کے دل میں جو عظمت اور قدر و منزلت بیت اللہ کی ہے وہ کسی اور عمارت کی نہیں ہے۔ تو یہ خصوصیت اور فضیلت کس طرح ملی؟ اللہ نے اس گھر کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ اب سارے ایام کا، دنوں کا خالق تو میرا اللہ ہے، سب دن ایک جیسے ہیں، لیکن رمضان کی نسبت میرے رب نے اپنی طرف کی تو رمضان کا مہینہ سب مہینوں کا سردار بن گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، آج ہم جس مہینے کے اندر چل رہے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ابتدائی ایام ہیں، اور ذی الحجہ کے ان ابتدائی دنوں کی قسم میرے اللہ نے قرآن مجید میں اٹھائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی ایام بڑی خصوصیت، بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت کے حامل دن ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فجر کے وقت کی جو قسم کھائی، اس فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے، اور یوم عرفہ اسی مہینے کی 9 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا میرے اللہ نے جو قسم کھائی ہے وہ اسی مہینے کی 9 تاریخ کی فجر کی کھائی ہے، اور قسم عظیم چیز کی کھائی جاتی ہے، ہلکی پھلکی چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ ہم دنیا میں کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو ہم قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ معاملہ ایسے ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی عظمت، جلال، مرتبہ ہم سب کے دلوں میں ہے۔ تو میرے رب نے جس دن کی قسم کھائی، جس وقت کی قسم کھائی، وہ کتنا عظیم ہوگا؟ تو وہ دن کون سا ہے؟ وہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا دن ہے۔ فرمایا والفجر، آگے فرمایا ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ 10 دنوں سے مراد بھی ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں جن کی قسم میرے اللہ نے قرآن مجید میں اٹھائی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے سال کے بہترین دن وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے سال کی بہترین راتیں وہ رمضان کے اخیر عشرے کی راتیں ہیں۔ پتہ چلا میرے مسلمان دوستو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس دن اور جن ایام کی قسمیں اٹھائی ہیں، وہ ایام اور وہ دن وہی ہیں جن سے آج میں اور آپ گزر رہے ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور راتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سال کے دیگر ایام کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں ذی الحجہ کے ان شروع کے 10 دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یعنی ایک عمل وہ ہے جو ہم سال بھر کرتے ہیں، اور ایک عمل وہ ہے جو ہم ذی الحجہ کے ان شروع کے 10 ایام میں کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو پورے سال کیے ہوئے اعمال سے زیادہ پسندیدہ۔ حضرات صحابہ کرام نے
فوراً حضور سے سوال کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول ان ایام میں کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل عام ایام میں کیے ہوئے جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام کے نزدیک سب سے بڑا عمل جہاد کا ہے، سب سے بڑا عمل جہاد کا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آیا ان ایام میں کیا ہوا کوئی بھی نیک عمل عام ایام میں کیے ہوئے جہاد کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان ایام میں عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا ہوا عمل عام ایام میں کیے ہوئے جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ سوائے ایک صورت کے رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، ایک آدمی ہے وہ اپنا جان اپنی مال سب کچھ لے کر نکلا اللہ کے راستے میں، جان اللہ کے راستے میں دے دی اور مال بھی اللہ کے راستے میں لگا دیا، کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا، فرمایا یہ بندہ افضل ترین ہے، یہ افضل ترین، باقی ان ایام کا مقابلہ سال کے ایک دوسرے ایام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو انتہائی قیمتی دن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مقصد یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں نا، آج 2 تاریخ ہے، باقی 7 تاریخیں رہ گئی ہیں، 10 کو تو عید ہے، عید کے دن کوئی روزہ ہوتا نہیں ہے، باقی 7 دن رہ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ایک دن روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور فرمایا ان راتوں میں ایک رات عبادت کرنا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت کتنی بڑی ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن آتا ہے جسے 9 ذی الحج یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، فرمایا جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے، 9 ذی الحج کا روزہ رکھے، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دے۔ تو میرے مسلمان دوستو انتہائی قیمتی ایام ہیں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 قسم کے اعمال کبھی نہیں چھوڑتے تھے، 4 اعمال۔ سب سے پہلے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے، 10 محرم کا روزہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، سارے زندگی مہینے کے 3 روزے رکھیں، 13 14 15 ایام میں 20 کے روزے کہلاتے ہیں، چاند کی 13 14 15 کے روزے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشرہ ذی الحجہ کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے، عشرہ ذی الحجہ جن دنوں میں آج ہم گزر رہے ہیں۔ چوتھا عمل فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے 2 فرضوں سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے بہترین یہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو قرآن مجید کی یہ آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام احادیث، یہ ہمیں جھنجھوڑ کر اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن انتہائی قیمتی اور انتہائی خصوصیت اور انتہائی فضیلت کے عامل دن ہیں، ان کی قدر و منزلت کو اپنے ہاتھوں سے جانے مت دینا، جتنا ہو سکے ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا
جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو گنے چنے دنوں کے اندر۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گنے چنے دنوں سے مراد ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس کے شروع کے 10 دنوں کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ میرا امتی کثرت کے ساتھ پڑھے، یہ میرا امتی کثرت کے ساتھ پڑھے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ عشرہ ذی الحجہ انتہائی خصوصیت اور اہمیت کا حامل ہے، اور جو خصوصیات اس عشرہ ذی الحجہ کو حاصل ہیں 12 مہینوں میں کسی اور دن کو وہ خصوصیت اور اہمیت حاصل نہیں ہے۔ مثلا میں چند خصوصیات ذکر کروں گا۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم اور احترام والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ 4 مہینے احترام والے کون سے ہیں؟ فرمائے ذی القعدہ جو گزر چکا، ذی الحجہ جو گزر رہا ہے، محرم جو آئندہ آنے والا ہے، رجب جو شعبان سے پہلے کا ہے۔ فرمائے 4 مہینے احترام کے ہیں، صرف اس امت کے لیے نہیں، ما قبل میں جتنی امتیں گزری ہیں سب کی سب امتیں ان مہینوں کا احترام کرتی تھی۔ میرے مسلمان دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ بھی انہی احترام والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ دوسری خصوصیت جو اس ذی الحجہ کے مہینے کو حاصل ہے، بالخصوص شروع کے 10 دنوں کو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان حج کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ حج کی عبادت باقی 11 مہینوں میں نہیں ادا کی جاتی، وہ عبادت بھی اس ذی الحج کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ اور ذی الحج کے مہینے کی بھی گنتی کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج۔ یہ 5 دن حج کے ہیں، اور یہ حج جیسی اہم ترین عبادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے جس سال کے اندر حج یا عمرہ کر دیا اور اسی سال میں اسے موت آ گئی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اسی سال میں اسے موت آ گئی، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کر کے آتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ جس طرح پیدائشی پیدا ہوا وہ بچہ گناہوں سے دھل کر بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح حاجی بھی جب حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ وہ حج جیسی عبادت جن ایام میں کی جاتی ہے وہ بھی ذی الحجہ کے یہی دن ہیں جن دنوں سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ تیسری خصوصیت جو عام ایام کو حاصل نہیں ہے، مسلمان صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کب کی جاتی ہے؟ محرم کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں نہیں۔ قربانی کی جاتی ہے جو کہ واجب ہے، وہ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو کی جاتی ہے، یہ بھی ذی الحج کے مہینے کے اندر ہے۔ چوتھی خصوصیت جو اس مہینے کو حاصل ہے کسی اور مہینے کو نہیں، مسلمانوں کے 2 مذہبی تہوار ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں عید الفطر چھوٹی عید، ایک کو ہم کہتے ہیں عید الاضحیٰ بڑی عید۔ عید الفطر ایک دن ہے، صرف 1 شوال۔ عید الاضحیٰ بڑی عید 3 دن کی ہے، 10، 11 اور 12، اور یہ بڑی عید بھی انہی بڑے دنوں کے اندر ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے اندر۔ یہ خصوصیت عام مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سال کے 5 ایام ایسے ہیں کہ ان کے اندر روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ ایک تو عید الفطر کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا درست نہیں، عید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ باقی کے 4 ایام جن کے اندر روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہے اور جن میں آپ عمرہ بھی نہیں کر سکتے، وہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کی مغرب تک، یہ 4 دن ہیں جن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ 4 دن بھی ذی الحج کے مہینے کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ کسی اور مہینے
مہینے میں نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق جو ہر عاقل بالغ کلمہ گو مسلمان پر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے، وہ بھی جن ایام کے اندر ہیں، وہ بھی ذی الحج کے ہی 5 ایام ہیں۔ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتی ہے، 13 ذی الحج کی عصر تک ختم ہوتی ہیں۔ یہ جو خصوصیت حاصل ہے یہ بھی 10 ذی الحجہ کو حاصل ہے، اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے میں کسی اور کو نہیں ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سال کے سب سے بہترین راتیں، یہ سال کی سب سے بہترین رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور سال کا سب سے بہترین دن وہ یوم عرفہ کا دن ہے جو 9 ذی الحج کا ہے، وہ بھی اس عشرے کے اندر ہے۔ یہ فضیلت بھی کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحج هو العرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، وقوف عرفہ کیا ہے تو حج ادا ہو گیا، وقوف عرفہ نہیں کیا تو حج ادا نہیں ہوا۔ اور وہ وقوف عرفہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی انہی ایام کے اندر ہوتا ہے۔ میرے مسلمان دوستو، اتنی ساری عبادات، اتنی ساری خصوصیات، اتنے سارے فضائل سال کے دیگر ایام کو حاصل نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف ذی الحجہ کے انہی 10 دنوں کو حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ہمیں مرحمت فرمائے ہیں۔ ایسا نہ ہو ہماری غفلت، ہمارے کاروبار، ہمارے منڈیوں کے چکروں کے اندر یہ 10 دن ہم سے ضائع ہو جائیں۔ میرے مسلمان دوستو، ان 10 دنوں کو ہم قیمتی بنائیں، عبادات سے، نیکیوں سے، اور انہیں محفوظ بنائیں گناہوں کے ذریعے سے۔ نیکیاں تو کریں، عبادات بھی کریں، لیکن انہیں محفوظ بنائیں گناہوں کے ذریعے سے، کہ کم از کم سال کے دیگر ایام میں بھی گناہ نہیں کرنے، لیکن کم از کم ان ایام میں گناہ نہ کریں۔ ایک گناہ ہے آپ باہر چوک چوراہے پر کر رہے ہیں، گناہ تو وہ بھی گناہ ہے۔ ایک گناہ ہے آپ مسجد میں آ کر کر رہے ہیں، اس گناہ کی سنگینی بڑھ گئی ہے۔ ایک گناہ ہے آپ جا کر مسجد حرام میں کر رہے ہیں، اس گناہ کی سنگینی اور بڑھ گئی ہے۔ ایک گناہ ہے آپ عام ایام میں کر رہے ہیں، گناہ وہ بھی گناہ ہے۔ ایک ایام رمضان کے مہینے میں آپ گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کی سنگینی بڑھ گئی ہے۔ اور ایک گناہ ہے ذی الحجہ کے ان 10 ایام میں کر رہے ہیں، میرے مسلمان دونوں اس گناہ کی بھی سنگینی بڑھ چکی ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ان ایام کو عبادات کے ذریعے سے جو ہے نا اپنے لیے کامل بنائیں اور قیمتی بنائیں، اور ان ایام کو گناہوں سے محفوظ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔